سب علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ مفتی صاحب تو جواب نہیں دے پائے. اور یہ میرے پاس 2 سندیں ہیں. کتنی سندیں بھیا ذرا ادھر فیکس کرو. کتنی سندیں ہیں؟ 2 سندیں. ہاں 1 منٹ ابھی بات پوری ہونے دے, بات میں خود دکھاؤں گا. یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے, نئی دلی سے. سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے. یہ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی, سرکاری مدرسے کی سند چاہیے. لو بھیا دکھا دو انہیں, میرا وقت ختم ہو گیا. میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں. ہزاروں کتابیں. مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے, اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو, اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی معتبر کتابیں ہیں. حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری معتبر کتابیں ہیں. اسی طریقے سے اصول مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے. اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہل سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے. ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے, اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں, اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا, جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو, عالموں سے کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے. کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلومہ ہے جو آپ نے لے لیا. اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے. اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں, خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے, آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے, اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں. آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلومہ کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے, یہ عالم کی سند نہیں ہے. آپ لوگ نہیں بولیں, چپ بیٹھے رہیں. یہ کتاب ان کو دے دیجئے, اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تم بیٹھو.
बैठो, आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं, अगर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से हैं, हम अपने अकाबिर को काबिल एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए, ये कोई ऐसे आलिम नहीं है कि जिनको आप बरेलवी कह करके नजरअंदाज कर दे। इनका इंतकाल 1083 हिजरी में हुआ, गोया तकरीबन 400 साल पहले की ये किताब है। ये 400 साल पहले, गिनती में इधर उधर हो सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि मुनाजरा को मुनाजरा क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है। मैं अरबी इबारत इसलिए नहीं पढ़ूंगा ताकि वो दोबारा उसको नकल ना कर सके। तर्जमा पढ़ रहा हूं, इबारत वो पढ़ दे, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा। यंबगी अन यकूनल मुनाज़िरान। अब आगे मैंने इसलिए इतनी पढ़ दी कि आप लोगों को यहीं से पढ़ करके वो सुनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दोनों मुनाजिर के लिए ये होना चाहिए कि वो हम पल्ला हों, उनमें से कोई बहुत बुलंद ना हो और कोई बहुत नीचा ना हो, वरना गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि आपस में झगड़ा हो सकता है। और जब उलमा रहेंगे तो वो अपने दर्जे का लिहाज करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू में भी आमी अल्फाज और बाजारी लबो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। और ये किताब जो मेरे हाथ में है, रशीदिया, और फिर उसके मुसन्निफ की तारीख़ वफ़ात 1083 हिजरी है, ये 1446 हिजरी चल रहा है। आप लोग गिन लीजिए कि कितने साल हो गए। आला हजरत उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। यह उस वक्त की किताब है। अगर इतने कदीम उलमा की किताबें भी मोतबर नहीं, तो फिर दीन का दफ्तर आप कहां से लेके आएंगे? किन की बातें मोतबर होंगी? इसलिए मैंने कहा, और इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बहुत बड़े आलिम थे उस